صدف نعیم 6 ماہ سے اپنے ادارے سے تنخواہ وصول کرنے میں ناکام تھی، نہ معلوم کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے آپ نے فوٹیج میں کئی لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا کہ اس نے جو بیگ لٹکایا ہوا ہے اسی کے اندر کیمرہ ہے، اسی کے اندر موبائل ہے، اور اسی کے ساتھ اس نے کنٹینر پہ چڑھ کے کسی دوسرے رپورٹر کی جو ہے منت سماجت کرنی تھی کہ آپ میری ویڈیو بنا دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک عارف آفیشیل، اور آج ہم پھر سے دوبارہ ایک صحافی پر بات کریں گے۔ ارشد شریف کو پہلے کینیا میں قتل کیا گیا، ابھی اس دکھ اور غم کے حصار سے باہر نہیں نکلا جا سکا کہ دوسرا واقعہ ہو گیا۔ گزشتہ روز عمران خان کے جو لانگ مارچ میں صدف نعیم نے جو شہادت دی ہے، حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں اس ملک میں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں روپے میں تولا جاتا ہے۔ بتوں کی بستی میں لوٹتے تو وہ اور بات تھی، خدا گواہ ہے کہ ہم لوٹے ہیں خدا کی بستی میں۔ آج پھر درد دل رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ انس رکھنے والے، محبت رکھنے والے میجر حبیب الرحمان خان، جو پاکستان ہیومن رائٹس موومنٹ کے مرکزی چیئرمین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے انہوں نے ارشد شریف جو ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائی، اور ان کی ویڈیو کو بڑا لائک کیا گیا، پسند کیا گیا، دیکھا گیا۔ تو اب صدف نعیم کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ میجر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں حادثاتی موت اسے کہا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ، کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک عارف صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے صحافیوں کے مسائل کے بارے میں، صحافیوں کی شہادت کے بارے میں، اور ان کے جو آجر ہیں، یعنی جنہوں نے ان کو اجرت پہ رکھا ہوتا، ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں خود بھی 4 سال باقاعدہ صحافی رہا، اس کے بعد میں نے ISPR میں بھی نوکری کی، اور میں دوران سروس جس اسٹیشن پر بھی رہا، میں شام کو اکثر و بیشتر کسی نہ کسی اخبار کے دفتر میں پایا جاتا تھا۔ میں نے بطور میجر، بطور کیپٹن اخبار کے دفتر میں خبریں لکھنے کا شوقیہ کام بھی کیا ہے، اور میں نے بہت احترام بھی پایا، بہت محبت بھی پائی۔ اب جو واقعات ہو رہے ہیں گزشتہ 15-20 سال سے صحافیوں پر انتہائی کٹھن وقت ہے۔ زندگی بہت مہنگی ہو گئی، اور صحافیوں کو دریا میں دھکا دے دیا ہے، پانی میں ہاتھ باندھ کر کہ جاؤ اب تیر کر دکھاؤ، اور بعض کا ان کے ہاتھ ہی نہیں باندھے جاتے، پاؤں میں پتھر بھی باندھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ وزن سے ڈوب جائے۔ اب یہ صدف نعیم کا جو معاملہ ہے، یہ ارشد شریف کی طرح ایک اور اندوناک واقعہ ہے۔ وہ بچی جس کا خامند بھی نہیں ہے، جس کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہی ہے، اپنے بچے پال رہی ہے، اس کو اس کے ادارے میں نام نہیں لوں گا۔ سب صحافیوں کو پتہ ہے، یہ سب صحافیوں کی بھی کمزوری ہے اور ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم نے اس مسئلے پر آواز نہیں اٹھائی۔ ہم صحافیوں سے خبریں تو لگوانا چاہتے ہیں، انٹرویو بھی دینا چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں صحافی ہمارے حق میں تعریفوں والے کالم لکھیں، لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے کہ صحافی تمہاری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ وہ خاتون صدف نعیم 6 ماہ سے اپنے ادارے سے تنخواہ وصول کرنے میں ناکام تھی، نہ معلوم کیسے گزارا کر رہی ہوگی۔ اب اس کا 2-3 دن پہلے عمران خان کے ساتھ اس نے ایک انٹرویو لیا، وہ وائرل ہوا۔ وہ بیچاری اس کارکردگی کے چکر میں انتہائی خطرناک عمل سے گزری۔ اس کو اوپر سے زبردستی کچھ بھی کہا جاتا، گارڈ کی ڈیوٹی ہے، اس نے وہ کی کہ جس کو اس کے سینئرز نے حکم نہیں دیا اس کو نہیں چڑھنے دینا۔ خاتون ہو، بچہ ہو، یا بوڑھا ہو، یا صحافی ہو، یا پولیٹیکل ورکر، وہ نہیں چڑھنے دیتے، کنٹینر پہ گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ تھا کن حالات میں کیا واقعہ پیش آیا۔ اب وہ خاتون تقریباً 1 کلومیٹر مسلسل کنٹینر کے ساتھ دوڑ رہی ہے،
ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کنفرم قسم کی کہ وہ خاتون گری نہیں ہے، گرایا گیا ہے۔ ہاں وہ میجر صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھوتی دینے لگا ہوں کہ جو فوٹیج دکھائی جا رہی ہے مختلف ٹی وی چینلز پر، اس میں وہ بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے صدف نعیم، وہ کتنی دیر بھاگتی رہتی ہے، لیکن کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے تو کوئی فوٹیج نہیں نہ بنی، وہاں پہ تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ صدف کے ساتھ اصل واقعہ کیا ہے۔ وہ صحیح، صدف کو جب اتارا گیا ہے دھکا دے کر، اس وقت وہ کنٹینر کے نیچے اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں، وہ اس کے بعد بھی بھاگتی رہی ہے اور بتایا جا رہا کہ پاؤں سلپ ہوا، وہ گری اور ٹائر اوپر سے گزر گیا۔ صورتحال جو بھی ہو، وہ خاتون اپنے پیشے کی شہید ہے، اور شہادت بھی اس نے ایسے پائی ہے کہ میدان جنگ میں جس طرح ہم کہتے ہیں سپاہی نے سینے پہ گولی کھائی، اس نے کسی پسماندگی کا، ذہنی پسماندگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے کمزور دلی کا مظاہرہ نہیں، کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کی قابلیت پر کسی کو شک نہیں، اس کی محنت پر کوئی شک نہیں، اس کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں، وہ ایک دیانتدار صحافی تھی اور اس نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ وہ شہید ہے۔ میں جس طریقے سے میں نے ارشد شریف کے بارے میں مطالبہ کیا تھا حکومت سے، صوبائی حکومت جو اس وقت ارشد شریف کے چاہنے والوں کی حکومت ہے، پنجاب حکومت، ابھی تک انہوں نے کوئی اعلان عملاً ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ وفاقی حکومت نے کیا جو ٹھیکیدار بنتے ہیں جمہوریت کے اور عوام کے، انہوں نے نہیں ابھی میجر صاحب ایسا ہے کہ صدف نعیم کے حوالے سے انہوں نے پرویز لائی نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت میاں شہباز شریف وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں سلسلے میں اب یہ بھی اخبار کے مالکان سے پوچھا جائے کہ خدا کے بندو، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تم فالتو بندوں کو فارغ کرو، کہیں اور جا کے ملازمت کریں۔ آپ ان کی تنخواہیں روک کر بلیک میل کرتے ہیں، ان کو فاقوں سے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، باہر وہ محترم ہوتا ہے، عوام الناس ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا روب داب بھی مانتے ہیں، لیکن اخبار کے مالکان اپنے صحافیوں کو، جو ورکر صحافی ہیں، جو کارکن صحافی ہیں، جو پریکٹیکل لائف میں ان کے لیے تمام تر پکایا کھانا لا کے دیتے ہیں، ان کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ میجر صاحب میں اور بھی بات، تمام جو لاہور کے، اسلام آباد اور کراچی کے بڑے شہروں کے جو رپورٹر ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو رپورٹرز ہیں، وہ مختلف بیٹس کرتے ہیں اور ان کو تمام اسیسریز دی جاتی ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو کیمرہ مین، کیمرہ، موبائل فون اور لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن صدف نعیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاگتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی کیمرہ مین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، تو لاہور کی وہ بیٹ کر رہی ہے اور لانگ مارچ کی بیٹ کر رہی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کو گاڑی کس نے دینی تھی، اس کو کیمرہ کس نے دینا تھا، کیمرہ مین کس نے دینا تھا، یہ ساری ایسیسریز کے بغیر اگر وہ اس کے پیچھے آپ نے فوٹیج میں کئی لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا کہ اس نے جو بیگ لٹکایا ہوا ہے اسی کے اندر کیمرہ ہے، اسی کے اندر موبائل ہے، اور اسی کے ساتھ اس نے کنٹینر پہ چڑھ کے کسی دوسرے رپورٹر کی جو ہے منت سماجت کرنی تھی کہ آپ میری ویڈیو بنا دو۔ آپ کا مشاہدہ انتہائی پریکٹیکل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبارات کے مالکان کو اپنے کارکنوں کو اولاد کی طرح رکھنا چاہیے۔ ہم نے یہ فوج میں سیکھا کہ افسر کا کھانا ملے نہ ملے، جوان کو کھانا بر وقت ملنا چاہیے اور درست ملنا چاہیے۔ اخبار کے مالکان کا اگر کوئی لمبا چوڑا پلان ہوتا ہے مال بنانے کا، وہ اپنے طور پر کریں، کوئی نہیں روک رہا ان کو، وہ اپنی خدمات بیچ رہے ہیں، لیکن جن خدمات کی بنیاد پر ان کا کاروبار چل رہا ہے وہ لوگوں کا حال بہت برا ہے۔ یہ تو جو لوگ وہاں پر ہیں، ملازم ہیں، ان کو تو تھوڑا بہت پھر بھی وعدہ وعید ہے۔ جو اضلاع کے اندر جو صحافی ہیں، ان میں سے آپ بتائیے کون سا ادارہ کتنی رقم دے رہا ہے ڈسٹرکٹ رپورٹر کو، بیورو چیف کو؟ بہت قسمہ پرسی کی حالت ہے۔ کوئی آدمی چائے بھی پلا دے صحافی کو تو وہ کہنا یار فٹیگ پڑ گئی ہمیں چائے کی۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس قسم کی خاتون کے 2 بچے ہیں، خاتون کا خاوند نہیں تھا، اس خاتون کو فوری ایکشن کے تحت ہمارے ابھی
वज़ीर आला उसका खर्चा करोड़ों रुपए में है कि जी इतने करोड़ के फ्रूट आए, इतने करोड़ का खाना आया, इतने करोड़ का ये हुआ। तो इनका कभी एहसास हुआ कि ये गरीब का घर कैसे चल रहा है? बिल्कुल जी, मेजर साहब की आपने बात सुनी, बड़ी बातें उन्होंने काम की बातें की हैं और सहाफ़ियों के फलाह व बहबूद के मतलब अच्छी सोच के हामिल है मेजर साहब, और हमेशा इन्होंने सपोर्ट की है सहाफ़ियों की, मीडिया की, और ISPR में भी रहे हैं, वहाँ भी सहाफ़ियों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वो 4 साल जो है वो ख़ुद भी सहाफ़त करते रहे हैं। तो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं सदफ़ नईम, अरशद शरीफ और दीगर जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं या अब तक ज़ख्मी हुए हैं, उनकी भी इमदाद की जानी चाहिए। और साथ में जो इलाकाई रिपोर्टर हैं, जो दीगर अज़ला में काम करते हैं, उनको उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी इनिशिएटिव्स लेना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो हुकूमत को साथ साथ ये भी करना होगा कि जो इदारे हैं जिनके साथ सहाफ़ी मुंसलिक हैं, उन इदारों से रिपोर्ट तलब करनी चाहिए कि आप कितने रिपोर्टर आपने रखे हुए हैं, उनको क्या क्या एसेसरीज़ और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, कैसे फैसिलिटाइज़ किया जा रहा है सहाफ़ियों को। और सहाफ़ियों की पूरा मुकम्मल तौर पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंटेरियन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसका बैकअप लें। इसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। साथ साथ मैं आपको आज बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात बताता चलूँ कि जो आज तक किसी सहाफ़ी ने शायद बात नहीं की। मेजर साहब कह रहे थे कि जब किसी छोटे रिपोर्टर को आप तनख्वाह देते हैं तो कितनी देते हैं। मैं आज आपको बताऊं कि दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में जो रिपोर्टर काम करते हैं, अपनी जानों पे खेल के काम करते हैं, कई सहाफ़ी अब तक शहीद भी हो चुके हैं जिनका आज तक एक दिन एक ख़बर में ज़िक्र करने के अलावा कभी दोबारा नाम नहीं लिया गया। उनके लिए कोई इदारा कोई तनख्वाह नहीं देता, ना कोई फैसिलिटाइज़ करता है, बल्कि इन रिपोर्टर्स से मंथली पैसे इकट्ठे करते हैं ये इदारे। सारे जितने भी इदारे यहाँ पे पाकिस्तान में सहाफ़ती इदारे हैं, उनमें से 75% ऐसे इदारे हैं जो अपने रिपोर्टर्स से पैसे लेते हैं। लाखों रुपए इश्तहारात के मद में लिए जाते हैं और साथ में उनको इतना ब्लैकमेल किया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं वो भी आगे शहरियों को, वो ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करें ताकि उनका घर पूरा हो सके। तो बातें तो बहुत सारी हैं इस टॉपिक पर, लेकिन चूँकि टाइम कम है, अभी जितनी वीडियो आपने देख ली है मैं समझता हूँ वो भी बड़ी बात है। तो इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिएगा इजाज़त। मेजर हबीब रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया आज फिर और अब बात करने का मौका दिया। उन्होंने सहाफ़ियों की बात की, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।